ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنا کر کے پیدا کیا، اور دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب ترین مذہب دین اسلام کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو بخشی۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم المرسلین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین اجماع، نوجوان اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمیں رمضان المبارک کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان سے قریب کر دیتا ہے، اور ہم رمضان سے قریب ہو جاتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا پھر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس احساس کو، اس فکر کو لے کر کے میرے اور آپ کے دل میں خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شعبان کا مہینہ گزارنے اور اس کے بعد آنے والا مبارک مہینہ رحمتوں والا اور برکتوں والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی ہم تمام کو داخل فرمائے، اور ہمیں خوب عبادتیں کرنے، بھلائی کے کام کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اسلاف اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ شعبان کے شروع مہینے سے ہی لے کر رمضان میں جو ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، رمضان میں جو ان کی عبادتوں کے معمولات ہوتے تھے، شعبان کے مہینے سے ہی وہ شروع کرتے تھے، شعبان سے مہینے سے ہی کرنے لگتے تھے۔ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ شعبان کے شروع سے ہی تلاوت قرآن مجید کو پڑھنے والے ہو جاتے تھے۔ رمضان میں نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا، اسلاف اور سلف صالحین نمازوں کو لے کر کے فکر کیا کرتے تھے، اور نمازوں کی پابندی اور اس کا اہتمام بڑی شدت سے کیا کرتے تھے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ رمضان میں اعمال صالحات، نیک کام، خیر کے کام کیے جاتے ہیں، بھلائی کے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جیسے ہی وہ داخل ہوتے تھے ان سارے بھلائی کے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو وہ شروع کر دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ رمضان کی تیاری کے لیے آتا ہے، رمضان کی تیاری سکھاتا ہے، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کہ آنے والا مہینہ جو سراسر رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ میرے سے ضائع نہیں ہونا ہے، وقت برباد مجھ سے نہیں ہونا ہے۔ اگر اس کی پلاننگ اور تیاری منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ کہ دن کیسے گزرے گا، اس کی راتیں کیسے گزرے گی، اس پلاننگ کے ساتھ میں اور آپ رمضان کا استقبال کریں گے تو یقین جانیے کہ رمضان کا یہ مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی والا رمضان ہوگا، ایک انقلابی رمضان ہوگا جو بہت کچھ ہمیں سکھا جائے گا،
کہ رمضان کے مہینے کی تیاری جیسے تم نے شعبان کے مہینے سے شروع کی تھی، ویسے ہی رمضان کا مہینہ تم سے جیسے ہی ختم ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی پورے سال تمہارے اندر ویسے ہی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس پلاننگ کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ یقیناً ہم شروع کریں گے تو یقیناً بڑا کامیاب رمضان میرے اور آپ کا گزرے گا۔ دنیا کے معمولات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کی پلاننگ کرنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے ہی ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اس تقریب میں، اس پروگرام میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، کسی قسم کا نقصان نہ رہ جائے۔ آنے والے مہمانوں کے لیے، گھر میں رہنے والے مہمانوں کے لیے ساری چیزوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی اور تیاری ہم کر کے رکھتے ہیں، 2 مہینے پہلے اس پروگرام کی تیاری کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہے، لیکن میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے میں اور آپ کیسے منصوبہ بندی کے تحت زندگی گزارنا ہے، میری اور آپ کی پلاننگ کیسے ہونی چاہیے، میری اور آپ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ سال میں 1 مرتبہ آ رہا ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو اس کی پلاننگ، اس کی تیاری، اس کی منصوبہ بندی میرے اور آپ کی بہت پہلے ہونی چاہیے کہ سارے کاموں کو سمیٹ کر کے، دنیا کی مصروفیات اور مشغولیات سے ہٹ کر کے، یہ مہینہ عبادت والا جو مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، میں اور آپ کا اس کا استقبال کرنے والے ہیں، تو پرجوش طریقے سے، ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ میں اور آپ رمضان کا استقبال کریں گے اور اس میں عبادت کے کام کریں گے، عبادت سے معمور والا ہمارا وہ رمضان کا مہینہ ہوگا، تو یقیناً میرے اور آپ کی دنیا بنے گی اور آخرت سنورے گی۔ حاضرین گرامی، آئیے کچھ معمولات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو مجھے اور آپ کو رمضان کے استقبال کے آنے سے پہلے ہی وہ کیسی تیاری کرنی ہے، کیسے معمولات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں پائی جانے والی ہر ایک چیز کے اندر ایک لذت پائی جاتی ہے، ایک مٹھاس ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، اور دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزوں کی، تمام چیزوں کی لذتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی ہے، الگ الگ تنوعات، الگ الگ اس کی مختلف لذتیں انسان محسوس کرتا ہے الگ الگ جگہوں پر۔ اہل علم نے کہا کہ دنیا میں 3 طرح کی لذتیں پائی جاتی ہیں، 3 طرح کی مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسمانی لذت، جسمانی لذت جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنے سے ہے، اور اسی طرح سے سنورنے بننے سے ہے، اور اسی طرح سے جنسی خواہشات ہیں، اس کا ایک جسمانی تعلقات ہے، اس کی بھی ایک لذت انسان محسوس کرتا ہے۔ دوسری جو لذت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نفسانی لذتیں، نفسانی لذتیں جس کا تعلق انسان کسی کی تعریف سنتا ہے یا آپ کی کوئی تعریف کرتا ہوا آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک لذت محسوس کرتے ہیں کہ میرے اچھے کام کو دیکھ کر کے، میرے اچھے کام کو سن کر کے فلاں آدمی میری تعریف کر رہا ہے، تو آپ اپنے دل میں ایک مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کوئی اچھی چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے، حسین مناظر ہے، دل فریب اور خوبصورت مناظر آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل میں ایک قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے مناظر ہیں، کتنے خوبصورت اور دل فریب مناظر ہیں، کتنی حسین و جمیل چیزیں ہیں، آپ اپنے اندر ایک لذت اور ایک مٹھاس محسوس کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے نفسانی لذتیں۔ اور ایک تیسری جو لذت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی لذتیں، روحانی لذتیں یا ایمانی لذتیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق ہے ان کا انسان کی عقل اور روح سے۔ جیسے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کسی انسان کو ہو جائے تو اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے ایک مٹھاس اپنے دل میں پاتا ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں روحانی لذتیں ہوتی ہیں، ایمانی لذتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، جسمانی لذت، نفسانی لذت
اور روحانی لذتیں، یہ تین طرح کی لذتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی جو دو لذتیں ہوتی ہیں، جسمانی لذت اور نفسانی لذتیں، اس کا تعلق دنیا کی حد تک ہے، دنیا میں انسان محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن روحانی لذتیں، ایمانی قوتیں، ایمانی طاقتیں، ایمانی لذتیں جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو انسان دنیا میں محسوس کرے گا اور آخرت میں محسوس کرے گا، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے زیادہ اہم چیز انسان کی روحانی لذتیں ہوا کرتی ہیں، ایمانی لذتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ایمانی لذتیں، روحانی لذتیں جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، دنیا کی ہر تکلیف اس کو بہت کم نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا کی تکالیف، دنیا کی مصیبتوں کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی لذت کو جو وہ چکھ لیتا ہے، اس کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے، دنیا کی ساری تکالیف اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتی ہیں، وہ ان کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، وہ ان تکلیف اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے اندر ایمانی لذتیں پیدا کیجئے، روحانی لذتوں کا حصول پیدا کیجئے۔ اور یہ روحانی لذتیں کیسے ہوتی ہیں میرے بھائیوں؟ عبادتوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر کے انسان اپنے اندر ایمانی اور روحانی لذتیں پا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اپنی ایمانی لذتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیے، جب یہ ایمانی لذت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرعون کے جادوگر، جب ان کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوئی، ایمانی لذتوں کو، ایمان کی لذت کو انہوں نے چکھ لیا، مٹھاس کو انہوں نے پا لیا، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وارننگ دیتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں سخت سے سخت سزائیں دوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو فرعون کی اس بات کو سن کر کے فرعون کے جادوگروں نے، جن کے اندر ایمان پیدا ہوا تھا، ایمان کی لذت ان کے اندر آ گئی تھی، فرعون کے اس دھمکانے انداز کو سن کر کے فرعون کے جادوگروں نے کہا فَخْذِ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَخْذِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فرعون، تو ہمیں دھمکا رہا ہے، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، جو کچھ کرے گا ہمیں دنیا کی حد تک کرے گا، آخرت میں تو ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، آخرت میں تمہیں کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ انما تخزی هذه الحیات الدنیا، ہمیں جو کچھ تو سزائے گا، ستائے گا، سزائیں دے گا، تکلیفیں دے گا، یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن آخرت میں تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی قوتیں، یہ ہوتی ہے ایمانی لذتیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ لے لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بے شمار واقعات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمانی لذت کتنی اہم ہوتی ہے، روحانی لذت کتنی اہم ہوتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے، اسلام قبول کیے، مکے کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کے مکے کے گنڈے اوباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی تھی اور پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، اتنی بڑی سزائیں ان کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جا رہی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ جب آپ کو اتنا ستایا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں، پتھریلی زمین پر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، گرم ریت پر آپ کو تپایا جاتا ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ آپ ان مصائب کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ مززت حلاوت الایمان بمرارۃ العذاب، کہ ایمان کی لذت جب ان تکلیفوں کے ساتھ مل جاتی ہے، روحانی لذت جب ان تکلیفوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں تکالیف کے ساتھ ملنے کی وجہ سے روحانی جو لذت ہوتی ہے، ایمانی جو قوت اور ایمانی لذت جو ہوتی ہے، ان تکلیفوں پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ تکلیفیں مجھے کچھ بھی نہیں لگتی ہیں، یہ تکلیفیں، ان تکلیفوں کی میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ فلم اشعر بشیء، مجھے کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی قوت، یہ ہوتی ہے ایمانی لذتیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے
صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین کی زندگی سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومیوں نے صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم ایمان لے آئے ہو، اسلام قبول کیے ہو، اب اس دین کو چھوڑ دو، اس دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر ایمانی قوت، ایمانی لذت انہوں نے محسوس کر لیا تھا، وہ کہتے ہیں تم جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہو کر لو، لیکن میں اسلام سے نہیں پھروں گا، میں دار اسلام سے خارج نہیں ہوں گا، میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، میرے ساتھ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ رومیوں نے ان کے سامنے ایک صحابی کو لے آئے، گرم پیتل کی ایک ہانڈی ہوتی ہے جس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، اس تیل کو گرم کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو پکڑ کے لاتے ہیں، ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسلام قبول کیے ہو، دین سے پھر جاؤ۔ وہ صحابی منع کر دیتے ہیں، پکڑ کر کے ان کو پیتل کے اس گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پر ان کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ اس صحابی کے ساتھ جیسے سلوک کیا گیا، تمہارے بھی ایمان سے نہ پھرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے گا، لہٰذا ہمارے دین کو قبول کر لو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان سے اسلام سے پھر جاؤ، دین سے پھر جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو پیتل کی ہانڈی میں جس میں تیل گرم کیا جا رہا تھا اس کے سامنے لایا گیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سارے درباری ہنسنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب ان کو گرم تیل میں ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے درباریوں سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس تیل میں گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اس دنیا سے جانے کا غم نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جان عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی زندگی دی ہے، میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بالوں کے عوض، اتنے بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی جانیں مجھے عطا کر دیتا اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ان ساری جانوں کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہو جاتا تھا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی قوت، ایمانی لذت۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عبادتوں کے اندر بھی ایک لذت ہے، اعمال صالحہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو رمضان میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اس عبادت کی لذت کو محسوس کر کے عبادتیں کیجیے، اس مٹھاس کو پا کر کے اپنے دل میں پیدا کر کے عبادتوں کے کام کو انجام دیجیے کہ دیکھیے کہ وہ عبادتوں کا مزہ ہمیں کیسے آئے گا، وہ عبادتوں کی لذت، اس کا سرور، اس کا اطمینان ہمارے دلوں کو کیسے پہنچے گا۔ آئیے چند اعمال صالحہ جو ہمارے روزمرہ میں ہوتے ہیں، خاص کر کے مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری میں، رمضان میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اعمال صالحہ سے بھی انسان کو لذت ملتی ہے، انسان کے دل کو سرور ملتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلا ہوتا ہے عمل نماز۔ ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے۔ نماز یہ دلوں کی سرور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے سرگوشی کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے قریبی ذریعہ ہے، لہٰذا نمازوں کو پابندی سے ادا کیجیے، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ نمازیں ان کو جنت الفردوس میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں، اور ایسے ہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی خاص کر کے رمضان کے مہینے میں مجھ سے اور آپ سے ہونی ہے، لہٰذا عبداللہ بن محمد، آئیے اعمال صالحہ میں سب سے پہلے جو چیز میں نے بتلایا کہ وہ ہے نماز۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے اسلاف اور سلف صالحین نماز کو لے کر کے ان کی فکر، ان کا احساس کیسے ہوا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کتنی وہ شدت سے کیا کرتے تھے، اور آج میں اور آپ نمازوں میں سستی اور غفلت اور کاہلی
بے شمار بہت زیادہ ہم سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حماد بن سلمہ اللہم ان، وہ دعا کرتے تھے اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاة فی قبرها فاعطنی الصلاة فی قبری، اے اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے تاکہ میں اپنی قبر میں نماز پڑھوں، کیونکہ وہ نماز کی لذت کو، نماز کے سرور کو انہوں نے جو محسوس کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے، قبر میں نماز نہیں پڑھا جاتا لیکن اللہ سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی اگر کسی کو تو اجازت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے قبر میں نماز پڑھنے کی، تاکہ میں وہاں پر نماز پڑھوں اور اس کی لذت اور بندگی کو محسوس کر سکوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سلف میں سے کسی کا قول ہے ما صلیت صلاۃ الا واشقت الی ما بعدها، کہتے ہیں کہ جب ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے۔ یہ نمازوں کی فکر، نمازوں کا حال اسلاف اکرام سلف صالحین کا تھا، لہٰذا نمازوں کو ضائع مت کیجیے، نمازوں کی پابندی ابھی سے شروع کیجیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی پابندی سے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں یہاں تک فرمایا 40 دن بغیر تکبیر تحریمہ کی جس کی نماز نہیں چھوٹتی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی امام صاحب کے ساتھ اس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، کبھی وہ اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے لیے 2 بشارتیں سنائی، 2 خوشخبریاں سنائی۔ ابھی شعبان کے 10 دن باقی ہیں اور رمضان میں ان 10 دنوں کی ہم پوری پابندی کریں گے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان کا پورا مہینہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سے 40 دن کی اگر نماز ہم بغیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں سنائی، 2 عظیم خوشخبریاں سنائی۔ کہا کہ ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا جو آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ آ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ دوسری خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براءۃ من النار، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل نہیں فرمائے گا، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کے جسم کو جلا نہیں سکتی، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 2 عظیم خوشخبریاں سنائی کہ وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کو جہنم نہیں جلائے گی، وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور سلف صالحین میں سے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے 40 دن تک باقاعدہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ مشہور تابعی جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تابعین کا سردار کہا جاتا ہے، سید التابعین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 50 سال، 5 دن کی بات، 5 مہینے، 5 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ میری زندگی کے 50 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ امام صاحب جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا، میں نے بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے 50 سال میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال ایسے گزارے ہیں کہ میں نے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، پہلی صف میں رہا کرتے تھے، پہلی صف میں جو ہوتا ہے وہ کسی کی پیٹھ، سامنے والی کوئی صف نہیں ہوتی ہے، یعنی دوسری صف میں، تیسری صف میں کبھی نہیں رہا، ہمیشہ پہلی صف میں امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری نمازیں ہوئیں۔ تو آپ بھی پابندی کیجئے، پابندی کیجئے، اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز، قیام اللیل کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ قیام اللیل یہ بہت اہم نماز ہے میرے بھائی۔ ایسا وقت ہوتا ہے جب دنیا ساری سوئی ہوئی رہتی ہے، نیند کی مزے لے رہی ہوتی ہے، ایسے تنہائی کے عالم میں اٹھنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، اپنے خواہشات کو چھوڑ دینا، اپنے بستروں سے الگ ہونا، اپنے خواہشات کو مارنا، نیند جیسی چیز کو قربان کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہونا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کی نماز یعنی نماز تہجد کو، نماز تراویح کو لازم پکڑو۔
کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے والے جتنے لوگ سلف صالحین ہیں، اسلاف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ہمیشہ نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نماز تہجد یہ تمہارے رب سے تمہیں قریب کرے گی۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور اللہ کے نبی نے کہا تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ ہے اور تمہارے جسموں سے بیماریوں کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو آدمی نماز تہجد یعنی قیام اللیل کا پابندی کرتا ہے، ایسے آدمی کے اندر بیماریاں نہیں ہوں گی، ایسے آدمی رب سے قریب ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ آدمی اللہ کا محبوب ترین مقرب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، ابو الدرداء ایک مرتبہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ بن برسد فرماتے ہیں کہ جب عامر بن قیس کی موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ میں موت سے ڈر کر کے نہیں رو رہا ہوں، یا مجھے دنیا سے جانے کا غم ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری زندگی کا خاتمہ اب تب کے ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے چلے جانے والا ہوں، اب میرے روزوں کا حال کیا ہوگا؟ رمضان کے روزے ہوں یا نفل روزے ہوں جو اپنی زندگی میں وہ رہا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بعد میں روزے کیسے رکھ سکوں گا، اس چیز کو لے کر، اس فکر کو لے کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کا جو میں اہتمام کرتا تھا، نماز تہجد کو جو پڑھا کرتا تھا، میرے مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، روزے میں نہیں رکھ سکوں گا، راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل میں نہیں کر سکوں گا، اس چیز کو لے کر کے میں رو رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام بھی مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، اس ماہ مبارک میں جو آنے والا ہے، قرآن مجید سے ہمارا گہرا ربط اور گہرا تعلق ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط ترین ہونا چاہیے۔ سال بھر ہم قرآن مجید سے دور ہیں، کوئی آدمی ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی ہے جو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، صرف رمضان میں وہ قرآن کے ہو جاتے ہیں، قرآن رمضان میں ہوتا ہے، پھر رمضان جیسے ہی ختم قرآن ان سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو ابھی سے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید سے میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سے کتنی محبت تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا، کفاروں نے آپ کے خلاف جو سازشیں کی اور آپ کو ایک گھر کے دیوار میں بند کر دیا، محاصرہ کر دیا، قید کر دیا گھر میں۔ کچھ کفار ایک مرتبہ دیوار چھلانگ کر کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس حال میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا اہتمام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے شغف، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے تلاوت اور قرآن مجید سے میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہونی چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ چوتھی چیز، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحلیل۔ آپ گھر پہ ہیں، آپ مکانوں میں ہیں، آپ دکانوں میں ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارتیں کر رہے ہیں، آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اس رمضان میں اللہ کے ذکر سے پورا مہینہ معمور کر لیجئے، اللہ کے ذکر سے پورا مہینہ آباد کر لیجئے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ کے سامنے رمضان میں ایسے بے شمار اعمال صالحہ کرنے کے مواقع ملیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئیں گے۔ نیک کام میں آپ جلدی کیجیے، اعمال صالحہ خیر کے کام آپ کے سامنے جو ہوتے ہیں ان کو مت چھوڑیے۔ کیا معلوم کہ میرا یہ چھوٹا سا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، میرے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے، میرے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی نیک عمل آتا ہے، عمل صالح آتا ہے، آپ اس کو پہلے کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں میں بعد میں کروں گا۔ اگر آپ اس سوچ میں پڑ جائیں گے، کوئی دوسرا آئے گا اس کو کر لے جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا اعمال صالحہ، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام اور
इसी तरह से नमाज तरावी का अहतमाम, कुरान मजीद से शगफ़, कुरान मजीद को पढ़ना, आमाल सालिहा को करना। और इसी तरह से मेरे भाइयों, जहाँ पर भी जो भी ज़रूरतमंद है, जहाँ पर भी जो भी ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उनकी ज़रूरतों में काम आइए। अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतों में आपका काम आएगा। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। अगर मेरे और आपके मामूलात इस तरह से रमज़ान में होंगे, इस तरह से तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, एक मनसूबाबंद तरीक़े के साथ, एक मुनज़्ज़म शक्ल में अगर मैं और आप रमज़ान की प्लानिंग करेंगे, तो यकीनन मेरा और आपका रमज़ान ये इनकलाबी रमज़ान होगा, एक अच्छा रमज़ान होगा। इसी तैयारी के साथ, इसी प्लानिंग के साथ रमज़ान का इस्तक़बाल मुझे और आपको करना है। और चंद शाबान के दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह के नबी की आदत थी कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में अक्सर रोज़ा रखा करते थे। अक्सर रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को अक्सर रोज़े शाबान में रखते हुए देखा। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोज़े शाबान के अलावा किसी और महीने में रखते हुए नहीं देखा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी बात क्या है कि आप शाबान के महीने में इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु अन्हु अन्नास। ये महीना होता है जो रजब और रमज़ान के दरमियान यानी शाबान का महीना होता है, जिसमें बहुत सारे लोग गफलत बरतते हैं, बहुत सारे लोगों से कोताही होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ, और ये महीने में जिसमें अल्लाह के सामने हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़े की हालत में मैं रहूँ और मेरे आमाल अल्लाह के सामने पहुँच जाएँ। अभी चंद दिन बाकी हैं शाबान के, मैं और आप नफिल रोज़े रख सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शाबान के आखिर के 2 दिन हैं या 3 दिन हैं, आप रोज़ा रखना छोड़ दें। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मना फरमाया कि कोई आदमी शाबान का 1 दिन या 2 दिन बाकी है, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए 1 दिन 2 दिन रह करके रमज़ान के इस्तक़बाल में रोज़ा ना रखे। 29वीं शाबान है या 30वीं शाबान है, रमज़ान का महीना आ रहा है, उससे इस्तक़बाल में मैं रोज़ा रख रहा हूँ, आपका ये रोज़ा रखना गलत है, बेफ़ायदा है, सवाब नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, आपको मना किया गया। बल्कि आपके ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको रोक लेना चाहिए, ताकि आपके जिस्म को राहत मिले, आपके दिल को सुकून मिले। क्यों? आपका जिस्म कमज़ोर ना पड़े, और आने वाले जो फ़र्ज़ रोज़े हैं आपसे वहाँ पर कोई कोताही ना हो। आप शाबान के महीने में पूरा महीना रोज़ा रख सकते हैं, अल्लाह के नबी ने हुक्म भी दिया, लेकिन आखिरी के 2 या 3 दिन आप रोज़ा रखना छोड़ दें शाबान के महीने में, ताकि आपके जिस्म को थोड़ी राहत मिले, थोड़ा आराम मिले। बाद आने वाले जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ रोज़े हैं, आप वहाँ पर मुसलसल पाबंदी के साथ वहाँ पर रोज़ों में आपकी कोताही ना हो सके, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। ये चंद बातें थी रमज़ान की प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ मैं आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शाबान के चंद दिन जो बाकी रह गए हैं, अल्लाह ताला शाबान के इस महीने की कदर करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों के काम करने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान में हमारे जो मामूलात हुआ करते हैं, शाबान के महीने से ही शुरू करने के अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान के मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में आने वाला है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमन व सुकून के साथ, चैन और इत्मीनान के साथ, सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला रमज़ान का महीना हमें नसीब फरमाए, और एक प्लानिंग और एक मनसूबा, एक तैयारी के साथ माह रमज़ान का इस्तक़बाल करने और उसमें खूब इबादतों के काम करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम की इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा आजिला कामिला नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।